اپنے مفادات کی محفلیں ہر جگہ سج رہی ہیں، اللہ کی یاد کی محفل کون سجا رہے ہیں؟ یہ گودڑی پوش، یہ فقرا اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ذکر کی محفل اللہ اللہ کی ضرب اپنے سینے پر لگا رہے ہیں، اپنے دل پر لگا رہے ہیں، نہ صرف اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معمور کر رہے ہیں، مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ خدا گفتے باقی فکر کن فکر اگر جامع روز ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یکسوئی نہیں پیدا ہو رہی ہے، وسواس پریشان کر رہے ہیں، تو پھر کہاں جایا جائے؟ ذکر کی محفل سجائی جائے، انتہائی یکسوئی سے، انتہائی مستقل مزاجی سے ان محفلوں میں بیٹھ کر اپنی فریکوینسیز کو یکسو کیا جائے۔ بے شمار خیالات کی جلغار ہے، حالت نماز کی کیفیت میں بھی دیکھ لیجیے۔ اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب کیا شیطان کا روزہ نماز میں بھی ہو جاتا ہے؟ ساتھ میں واضح ہے کہ جب عبادات میں، مجاہدوں میں، اللہ کی فکر میں تساہل آ جائے، سستی آ جائے، تو یہ سمجھ لو کہ شیطان خون کے ساتھ جسم میں دوڑ رہا ہے، خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے جسم میں۔ اب خون جہاں جہاں تک جاتا ہے وہاں وہاں تک اس کا تصرف ہو جاتا ہے، برین کے انتہائی ڈیپ لیئر میں بھی جا کے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، وہ کمانڈنگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، میں خود پسندی میں لگا دیتا ہے، ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، ہمیں خود اپنی رائے پر اصرار کرنے پہ لگا دیتا ہے، اور ہم سال سال اس کیفیت پہ رہتے ہیں، ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کا نتیجہ، اس کا حل یہ ہے کہ کسی ایسے سے جڑ جاؤ جو خدا کی راہ کا راہی ہو، جو اس راستے پر سفر کر کے منزل پر پہنچ چکا ہو، وہ تمہیں منزل سرفراز کرے گا۔ اور جب ذکر کی محفل سجاؤ گے اور ذکر کی محفل سجانے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ پھر تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ دائرہ بشریت کا ہی دور تو گزر جائے گا۔ ذکر کی محفل سجانے کے نتیجے میں، پختگی پیدا کرنے کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ سفر تو طے ہو جائے گا، مگر جو اس سفر کو اس انداز میں طے کریں گے ان کا معاملہ پھر مختلف ہوگا۔ کیسے مختلف ہوگا؟ کہ آج روئی قرآن جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ فنا نہیں ہوتے، کیونکہ جو فنا ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیسے ہوں گے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو پلٹ کر آنے والے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، وہ فنا سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ لیک پاس کسانے کر جہاں وزگشتان لا کنیدو در صفات آغشتان در صفات هر صفات جملشا هم جو ازتر پیش آخر بیدشا گرد قرآن نقل خواهی ای حروم خواجمی ہم لدینا محضرون، کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کے ساتھ وہی پہنچتے ہیں جو اللہ سے یکسوئی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں وسواس کی، ان کی زندگی میں بے چینی کی، عدم سکونی کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ انتہائی یکسوئی سے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہوتے ہیں کہ بظاہر تو وہ معذوم ہوتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں اس طرح سے پیش ہوتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو چاند اور ستارے نظر نہیں آتے، بظاہر ڈوب جاتے ہیں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مومنہ نشانی ہوگی کہ وہ موجود ہوں گے، نظر نہیں آئیں گے، مگر موجود ایسے ہوں گے کہ جیسے سورج کی روشنی میں چاند اور ستارے بظاہر ناپید ہو جاتے ہیں مگر فنا نہیں ہوتے۔ جب مومنہ شان کسی میں پیدا ہوتی ہے، جب مومنہ شان پیدا ہو جاتی ہے تو انسان نچلے درجے سے سفر کرتا کرتا اوپر کی منزل میں آ جاتا ہے، اور یہ کیفیت جبھی پیدا ہوگی
یہ کیفیت جبھی پیدا ہوگی جب اللہ سے تعلق جڑے گا، ورنہ ایک نبی کو مسجد کی تعمیر سے اس لیے روک دیا جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان سے اللہ کی مخلوق جو ہے ان کے عمل کی وجہ سے، ان کی غرض کی وجہ سے، ان کی لہن کی وجہ سے ہلاک ہوئی، تو اللہ نے ان پر ہلکی سی گرفت کی۔ اور بعد کے دور میں مسجد اقصی کی تعمیر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ تمہارے بیٹے سے ہوگی۔ ہمارے آپ کے پیغام یہ ہے کہ نیکی کے راستے پر استقامت سے اس لیے چلا جائے کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہم اور آپ زمانے کے محتاج ہیں، وقت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے کہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، ہمارے اس فکر کو وہ اللہ تعالیٰ بڑا کر ہماری نسل میں جاری کر دیتا ہے۔ جب ایک باپ بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کے بیٹے کے حصے میں وہ سعادتیں اسی انداز میں آتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند سلطان بل سے ایک روز یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا کیا یہ اچھا نہ ہو کہ میں تمہیں اللہ سے ملا دوں، میں تمہیں اللہ سے ملا دوں۔ میں بجائے سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے تو میرے حجرے میں آؤ، میرے کمرے میں آؤ۔ تو سلطان بلد اپنے والد مولانا کے پاس پہنچے تو وہاں فرمایا کہ 24 گھنٹے میں سے پہلے مرحلے میں، دیکھیے یہ ہمارے آپ کے لیے اسی میں پیغام ہے، اسی واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ اگر اس راستے پر چلا جائے تو کیا منزل حصے میں آئے گی۔ وہاں فرماتے ہیں پہلے مرحلے میں 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے پریکٹس کرو کہ تمہیں کوئی اور خیال تنگ نہ کرے، تمہارا تعلق تمہارے رب سے جڑا ہوا ہو۔ 24 گھنٹے میں سے پہلے مرحلے میں 2 گھنٹے ممکن ہے، ممکن ہے کہ ہر طرف سے ذہن ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ اللہ اللہ کا ورد کیا جائے۔ دل، دماغ جو نفس اور شیطان کے مکر کا شکار ہو جاتے ہیں، جب شعوری طور پہ کوشش کی جاتی ہے تو وہ مرکز کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ جب تم پہلے 2 گھنٹے لگاؤ گے، اس کے بعد اس کو بڑھاتے جاؤ گے، 3 گھنٹے کرو گے، 4 گھنٹے کرو گے، 5 گھنٹے کرو گے، دنیا میں بھی مشغول ہے اور رب سے بھی تعلق جڑا ہوا ہے، دنیا میں بھی مشغول ہے۔ یہ ذمہ داریاں بھی ہم نے نبھانی ہے اور جو سارا رب سے تعلق بھی مضبوط کرنا ہے۔ جب تم ایسا کرتے کرتے 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے اپنے آپ کو یکسوئی کی منزل پر لے آؤ گے، جو تم کہو گے وہ اللہ پورا کر دے گا، جو تمہاری زبان سے نکلے گا۔ کثافتوں کی تہ لگی ہوئی ہے، ان سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے پہلے 2 گھنٹے کثافت کم کی، پھر 3 گھنٹے کم کی، پھر لطیف سے رابطہ جبھی جڑے گا جب لطافت پیدا کرو گے۔ جب تک کثافت رہے گی، لطیف سے رابطہ جبھی پیدا ہوگا جب لطافت پیدا کرو گے۔ اور لطافت کب پیدا ہوگی؟ جب کثافتوں سے، مائل سے اپنے آپ کو نکالنے کا شعوری ارادہ کیا جائے گا، اور یہ شعوری عمل اللہ کی بارگاہ میں بالکل ویسے ہی مقبول ہے کہ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جب 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تم اس کیفیت میں آ جاؤ گے تو تم جس چیز کا ارادہ کرو گے اللہ اس کو پورا کرے گا۔ وَإِذْ أَرَدَ شَيْئًا، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا کا طالب، دنیا سے محبت کرنے والا مؤنث عورت کی معنی، دنیا کی محبت اپنے دل میں لیے کرنے والا مؤنث عورت کی معنی، عقبہ کی محبت کرنے والا مخنث ہجڑے کی معنی۔ اللہ بنے یہ حضرت مولانا ہی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کی محبت کرنے والا مؤنث کی معنی، عقبہ جنت کے خواب دیکھنے والا مخنث کی معنی، اور اللہ سے محبت کرنے والا مرد کی معنی۔ مردانگی کے پیمانے ہم نے بدل لیے ہیں، ہم نے خود متعین کر لیا کہ یہ مردانگی ہے۔ آس پاس کے ماحول کو حکومت کرنا، اپنی بیویوں پر زیادتی کرنا، اپنے چھوٹوں پر سختی کرنا، اپنی منمانیاں کرنا، یہ مردانگی کی شان بنائے لوگوں نے۔ ایسے ہی ہے، ایسے چل رہا ہے آپ کا۔ تو کب جاگیں گے اور کب سمجھیں گے؟
مرد وہ ہے جو اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتا ہے. کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام. لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں کہ اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اور مومنانہ شان یہی ہے کہ مومن کے حصے میں سب سے بڑا انعام جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مومن کسی چیز پر تکیہ نہیں کرے گا، مومن کسی چیز پر نہیں راضی ہوگا، وہ صرف اللہ کے دیدار میں راضی ہوگا. وہ اپنے رب کا جلوہ دیکھنے کے لیے اپنے تمام تر اختیارات سے دستبردار ہو جائے گا کہ اے رب مجھے تیرے علاوہ کسی اور چیز میں کوئی رغبت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ شروعات ہوئی ہے ایک بہت طویل حکایت کی. یہاں تک پہنچ جاؤ تھا اس کی عرس شریف کی طرح ہوتی ہے کہ صبح 11 بجے عرس شریف کا رسم ادا کی جاتی ہے.